ملک بھر کی خبریں لے کر ساحل آن لائن آپ کی خدمت میں ہے حاضر۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر فٹافٹ نظر۔ ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے، نفرت کے فروغ اور مذہبی اداروں کے انہدام کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ بورڈ کی حال ہی میں منعقدہ میٹنگ میں اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا کیا گیا فیصلہ۔ پریس ریلیز کے مطابق میٹنگ میں ملک اور ملت کو درپیش کئی ایک مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کیے گئے ہیں متعدد فیصلے۔ This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہجومی تشدد، مساجد و مدارس کے انہدام اور بلڈوزر کارروائیوں سمیت مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، مذہبی اداروں اور بنیادی حقوق پر ہو رہے ہیں مسلسل حملے اور ملک میں نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی فضا منظم انداز میں فروغ دیے جانے کو لے کر پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں کیا سخت تشویش کا اظہار، جبکہ اجلاس میں سیکولر سیاسی جماعتوں کی خاموشی پر بھی کیا گیا افسوس کا اظہار۔ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی اور فرقہ وارانہ کشیدگی پر ایک جامع دستاویز تیار کر کے شائع کرنے اور اس دستاویز کے ذریعے ملک کے انصاف پسند اور جمہوری اقدار کے حامی طبقات کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنے کا بھی کیا گیا بورڈ کی میٹنگ میں فیصلہ۔ کمال مولا مسجد بھوجشالا معاملے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر کی گئی گہری تشویش کا اظہار۔ مہاراشٹر میں ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا دھڑے کے 6 لوک سبھا ارکان نے ایکناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا میں اختیار کر لی شمولیت۔ ایکناتھ شندے نے اس پیش رفت کو قرار دیا آپریشن ٹائیگر کی کامیابی۔ اس تازہ بغاوت کو قرار دیا جا رہا ہے 2022 میں شندے کی جانب سے کی گئی بڑی بغاوت کا دوسرا مرحلہ۔ باغی ارکان نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کا کیا تھا بائیکاٹ کے بعد کھل کر سامنے آئے تھے اختلافات۔ اپوزیشن جماعتوں نے بی جے پی اور شندے پر سیاسی توڑ پھوڑ اور منتخب نمائندوں کی خرید و فروخت کے عائد کیے ہیں الزامات۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں واقع کمرشل عمارت میں پیر کے روز اچانک بھڑک اٹھی آگ، جہاں چل رہے تھے کوچنگ سینٹر، اینیمیشن ٹریننگ سینٹر اور گیمنگ زون، اور ان مراکز میں موجود تھے بڑی تعداد میں نوجوان۔ آگ تیزی سے پھیلنے کے باعث طلباء اور دیگر افراد عمارت میں پھنسنے کے بعد جان بچانے کے لیے کئی طلباء نے لگائی پہلی منزل چھلانگ۔ کم از کم 15 افراد ہوئے ہیں ہلاک، جبکہ متعدد افراد ہیں زخمی۔ جنوب مغربی مانسون نے ملک کے بیشتر حصوں میں پکڑ لیا زور، جس کے ساتھ ہی بارشوں کی شدت میں ہو رہا ہے اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے کم از کم 12 ریاستوں کے لیے بارش، گرج اور چمک اور بجلی گرنے کا جاری کیا ہے الرٹ۔ شمال مشرقی ریاستوں خصوصاً اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی گئی ہے پیش گوئی۔ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی موسلادھار بارش کے آثار کی خبریں۔ مانسون کی سرگرمیوں کے دوران جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں آسمانی بجلی گرنے کے پیش آئے متعدد واقعات۔ جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہزارے باغ، رام گڑھ اور دیگر اضلاع میں بجلی گرنے سے مجموعی طور پر 8 افراد ہلاک ہونے کی خبر۔ تریپورہ میں بھی شدید بارش کے دوران 2 الگ الگ مقامات پر بجلی گرنے سے 2 کی موت۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو خراب موسم کے دوران کھلے میدانوں اور درختوں کے نیچے پناہ لینے سے گریز کرنے کی دی ہدایت۔ کیرلا، ساحلی کرناٹکا، گوا اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں بھی مسلسل بارش جاری رہنے کا ظاہر کیا گیا ہے امکان۔ بھٹکل سمیت ساحلی کرناٹکا میں آج پیر کو بھی زوردار بارش کا سلسلہ رہا جاری۔ ایک اندازے کے مطابق صبح سے شام تک 100 ملی میٹر بارش کی گئی ہے ریکارڈ۔ کرناٹک کے باگل کوٹ میں کرکٹ کھیلنے والے 2 کمسن لڑکوں کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی سلوک کا سامنے آیا معاملہ، جس میں سرکاری کنڑا پرائمری اسکول کے احاطے میں کرکٹ کھیلنے کے دوران گیند غلطی سے قریب میں رہنے والی خاتون کو جا لگنے کے بعد مشتعل ہو گئی خاتون، اور مبینہ طور پر بچوں کو ڈانٹنے کے بعد دیگر مقامی افراد کو بھی اکسایا ان کے خلاف۔ رپورٹس کے مطابق بعد میں لڑکوں کو اسکول کی کھڑکی سے باندھ کر چپلوں اور ہاتھوں سے مارنے پیٹنے کے ساتھ ذلیل اور رسوا کرنے کا بھی الزام۔
دونوں لڑکوں کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرانے کے بعد پولیس نے 3 افراد کو کیا گرفتار۔ ہماری یہ خبریں آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ خبریں پسند آنے پر کم از کم لائک پر کلک ضرور کریں۔